معین نہیں کیا گیا. فجر سے پہلے درود و سلام بھیجو, فجر کے بعد درود و سلام بھیجو, جمعے کا دن جب آئے تو اس وقت درود و سلام بھیجو, ماہ رمضان جب آئے تو اس وقت درود بھیجو, ماہ ربیع الاول آئے تو اس وقت درود بھیجو. فرمایا نہیں, اگر اپنی بھلائی اور نجات چاہتے ہو ہر لمحہ میرے محبوب کریم علیہ السلام پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے جاؤ, گجرے پیش کرتے جاؤ. ہر وقت, ہر گھڑی, ہر لمحہ میرے محبوب پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے جاؤ. اس میں تمہاری بھلائی ہے, اس میں تمہارا فائدہ ہے. اللہ اکبر. آئیے, ایک عالم کا قول میں نے پڑھا, ان کا نام اس وقت ذہن میں نہیں ہے. وہ اس سوال کو اٹھاتے کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں 10 مرتبہ درود پڑھو, 11 بار درود پڑھو, بعض کہتے ہیں 100 بار درود پڑھو, بعض کہتے ہیں 101 بار درود پڑھو, بعض کہتے ہیں 11,000 مرتبہ درود پڑھو, بعض کہتے ہیں 1100 بار درود پڑھو. انہوں نے بڑی شاندار بات کہی, ایمان جھوم اٹھے گا. وہ کہتے مسلمانوں, درود پڑھنا ہے پیارے مصطفیٰ پر تو حساب کیسا, درود پڑھنا ہے پیارے مصطفیٰ پر تو حساب کیسا ہے. ارے اخلاص اور محبت کے ساتھ درود پڑھتے جاؤ. اور حضور خود فرماتے ہیں کہ ہم اہل محبت کا درود خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں. ہم اہل محبت کا درود جو ہے خود اپنے کانوں سے سنتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنے محبوب پر درود پاک پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے, میں بڑی آسانی کے ساتھ سمجھاتا ہوں. جب کوئی سائل, جب کوئی فقیر, جب کوئی بھکاری, جب کوئی مانگنے والا کسی سیٹھ کے پاس جاتا ہے مانگنے کے لیے, اور سیٹھ سے کہتا ہے کہ سیٹھ صاحب آپ مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دیں, تو سیٹھ صاحب خاموش ہو جاتے, ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ کئی واسطے دینے کی کوشش کرتا, مگر سیٹھ کا ہاتھ جو ہے وہ اپنی جیب میں نہیں جاتا. اللہ اکبر. پھر آپ نے مانگنے والے فقیروں کو دیکھا ہے, وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ بڑی حکمت سے کام لیتے ہیں. کہتے ہیں سیٹھ صاحب اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کی عمر میں برکت دے, ہمیں دے دیجئے. اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کی عمر میں برکت دے, ہمیں دے دیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹے کی حفاظت فرمائے, ہمیں دے دیجئے. اب سیٹھ صاحب سوچتے ہیں کہ ہاں, اب نام لے رہا ہے میری بیوی کا, اب نام لے رہا ہے بچوں کا, چلو ہم اسے بیوی کی خاطر دے دیتے ہیں, بچوں کی خاطر دے دیتے ہیں. بلا تشبیہ و تمثیل. رب سے اگر مانگنا چاہتے ہو تو رب کی تو کوئی اولاد نہیں ہے, لم یلد ولم یولد. رب کی تو کوئی اولاد نہیں ہے, مگر رب نے فرمایا مانگنا چاہتے ہو تو بس یہی طریقہ ہے. ہماری کوئی اولاد تو نہیں ہے, ہاں ہمارا ایک محبوب ہے, ہمارا ایک حبیب ہے. ہم سے مانگنا چاہتے ہو, ہم کو راضی رکھنا چاہتے ہو تو بس ایک کام کرو, ہمارے محبوب پر درود پڑھتے جاؤ, مانگتے جاؤ, ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. درود پڑھتے جاؤ, مانگتے جاؤ, ہم تمہیں عطا فرمائیں گے. اللہ اکبر. اسی لیے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ بے شک دعا زمین اور آسمان روک دی جاتی ہے جب تک پیارے مصطفیٰ پر درود نہ پڑھا جائے. دعا روک دی جاتی ہے جب تک پیارے مصطفیٰ پہ درود نہ پڑھا جائے. طریقہ میں بتاتا ہوں دعا کی قبولیت کا. پہلے دعا سے پہلے پیارے مصطفیٰ پہ درود پڑھو, اس کے بعد دعا مانگو, آخر میں پیارے مصطفیٰ پہ درود پڑھو, آگے درود, اوپر درود, بیچ میں دعا, نیچے درود. اب تمہاری دعا جب درودوں کی جھرمٹ میں جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے گی, وہ رد نہیں ہو سکتی. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کیا فاروق اعظم نے کیا بات ارشاد فرما دی. ایک جگہ حضور نے خود فرمایا قیامت کے دن, قیامت کے ہولوں اور اس کی دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد از جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا کہ جس نے کثرت سے مجھ مصطفیٰ پہ درود پڑھا ہوگا, جس نے کثرت کے ساتھ مجھ مصطفیٰ پر جو ہے وہ درود پڑھا ہوگا. اچھا جناب, بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا وہ کہتے ہم تو درود نہیں پڑھیں گے, ہم تو سلام نہیں پڑھیں گے, اور اس پر کئی جگہ جھگڑے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان سے کہو نہیں پڑھتے نہیں پڑھو, درود نہیں پڑھتے نہیں پڑھو, سلام نہیں پڑھتے نہیں پڑھو. تمہیں حکم ہی قرآن نے کب دیا؟ قرآن نے تو حکم دیا ہے ایمان والوں, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے ایمان والوں تم خوب درود و سلام بھیجو.
تو اب جو ایمان والا ہوگا وہ پیارے مصطفیٰ پر درود پڑھنے سے نہیں رکے گا، اور جو بے ایمان ہوگا وہ تو شرک و بدعت کے فتوے لگائے گا۔ اللہ اکبر فرمایا گیا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ اکبر۔ اب آئیے ایک بہت اہم بات میں بتاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی کا یہ ہم پر فضل و احسان ہے کہ اس نے صلاۃ و سلام کے لیے کوئی کلمات مخصوص نہیں فرمائی۔ ذہن میں رکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے صلاۃ و سلام کے لیے کوئی کلمات مخصوص نہیں فرمائے۔ ہاں، نماز میں جو ہم درود پڑھتے ہیں یہ طریقہ پیارے مصطفیٰ نے تعلیم فرمایا۔ نماز میں ہمیں انہی الفاظ کے ساتھ درود پڑھنا پڑے گا جو طریقہ پیارے مصطفیٰ نے تعلیم فرمایا۔ نماز میں وہ درود پڑھنا واجب بھی ہے اور سنت بھی ہے، لیکن نماز کے علاوہ کوئی شخص ایسی زبان کیوں نہ بولتا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنی زبان میں پیارے مصطفیٰ پر درود و سلام بھیج سکتا ہے۔ وہ اپنی زبان میں پیارے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام کے گجرے پیش کر سکتا ہے، صلاۃ و سلام بھیج سکتا ہے۔ آپ کہیں گے شاہ صاحب اس کی کیا دلیل ہے؟ آئیے دلیل میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں محمد، مجھے بتاؤ سب کہتے ہیں یا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یاد رکھنا کہ یہ الفاظ حضور سے منقول ہی نہیں، یہ الفاظ پیارے مصطفیٰ سے منقول نہیں ہے۔ اب جب یہ شرعی اجازت مل گئی کہ جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے وہی پڑھا جائے گا نماز میں، نماز کے علاوہ بندہ کسی بھی زبان میں پیارے مصطفیٰ پر صلاۃ و سلام بھیج سکتا ہے۔ اب جب یہ شرعی اجازت مل گئی تو اس شرعی اجازت کی بنا پر کئی پیارے مصطفیٰ کے غلاموں نے پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا، صلاۃ و سلام کے نذرانے اور گجرے پیش کیے۔ اب یاد رکھیے گا، بے شک کئی لوگوں نے پیش کی، ان کی لمبی تعداد ہے، مگر ان لوگوں میں دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا صلاۃ و سلام پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے۔ دو شخصیتیں ایسی ہیں کہ جن کا سلام پوری دنیا میں گونج رہا ہے۔ پہلی شخصیت حضرت شیخ شرف الدین ابو عبداللہ محمد بن سعید کہ جنہیں ہم امام بوصیری کے نام سے یاد کرتے۔ امام بوصیری کا سلام پوری دنیا کے اندر گونج رہا ہے۔ بچہ بچہ کہتا ہے مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ مجھے بتا ہم مسلمانوں کے بچے بچے کو یہ سلام یاد ہے یا نہیں؟ ہمارا بچہ بچہ پڑھتا ہے یا نہیں؟ ہماری مائیں بہنیں اس کو گنگناتی ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو یہ سلام شرف الدین بوصیری نے تحریر فرمایا۔ اب آئیے، آپ نے نام بھی شاید بعض لوگوں نے پہلی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن آؤ میں تمہیں بتاؤں، حضرت امام شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام شرف الدین بوصیری کے جسم پر فالج کا حملہ ہو گیا، اور جسم پر فالج کا اثر جب آیا تو امام بوصیری بڑے پریشان ہوئے، اور پریشانی کے عالم میں آپ نے اپنے گھر کو خیر باد کہہ دیا، گھر کو چھوڑ دیا۔ چھوڑنے کے بعد جنگل میں آ گئے۔ یاد رکھنا کہ علم والا جو آدمی ہوتا ہے وہ کبھی خالی نہیں بیٹھتا۔ جس کو علم سے محبت ہوتی ہے، کتابوں سے محبت ہوتی ہے، قلم سے محبت ہوتی ہے، وہ کبھی بھی خالی نہیں بیٹھتا۔ آپ ریل گاڑی میں دیکھیے، وہ پڑھ رہا ہوگا یا لکھ رہا ہوگا۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا جیلوں کے اندر کہ جنہیں علم سے محبت ہے وہ پڑھتے تھے اور لکھتے بھی تھے۔ اللہ اکبر۔ اب شرف الدین بوصیری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتے، اور درخت کے نیچے بیٹھنے کے بعد اب